آج ہم لوگ جانیں گے یاجوج ماجوج کا واقعہ۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کمپلیٹ واقعہ آپ کو ملے گا یاجوج ماجوج کا خاتمہ تک، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جسے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والا واقعات ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال جو کہ قیامت کی بڑی نشانیاں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفسیر سے موجود ہے۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور کیا شکل صورت کے ہوں گے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و جبریت اور اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کا بھی تھا۔ ظلم و جبریت کی داستان رقم کرتی ہے۔ قومیں کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاسف تھا، دوسرے کا نام یاسف کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ حضرت ذوالقرنین کون ہے؟ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام ہے زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، آج حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کا ذوالقرنین کے قلب چند وجوہات کے بنا پر دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں سے سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے کھلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے تھے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں جا پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، اور اپنی سرکشی کی فتنہ انگیز کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی۔ یہ انتہائی طاقت قوم تھی جس میں مقابلہ کرنے کی کسی کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف، یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کا حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسے قوم جس کی زبان کا قابل فہم تھی، جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں۔ اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی مضبوط دیوار کھڑی کر دی۔
جس کی وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا، اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی وصیت ان میں باہر نکلنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم آزاد ہو جائے گا تو تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی، اور ان کا پہلا گروہ بحر طبریہ تک پہنچے گا اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اس طرح جب آخر گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرح فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی کی اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر ان کی قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گا تو کہے گا اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گا، اور یہ تیر خون کے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا ہے کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی سی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کے دور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کا سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے اور سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندے مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج ماجوج کا دنیا میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ، لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔